رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی انبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. درود پڑھیں بر محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بار دیگر درود پڑھیں بر محمد وآلہ. عزیزان محترم سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، حسین کربلا کے سوگوار، میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات یکے بعد دیگرے تمام مجلس اعضاء میں پورے جذبہ ایمانی اور ولولہ روحانی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو لہٰذا میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی بہترین ضیافت ایمانی کے لیے دسترخوان ابو طالب سے معرفت رسالت کے کچھ رزق فراہم کیے جائیں. لہٰذا میں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے اور میں نے ایک ایسے ٹاپک کو چنا ہے کہ جس سے آپ حضرات کی روحانی مہمان نوازی کر سکیں. دیکھیے، ایک بات تو طے ہے، جب ہم کسی مجلس میں یا محفل میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد مون دھارن کر کے ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یعنی اگر مجلس میں ہم آئے ہیں تو ہم کو آہ نہ واہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ خاموشی سے اگر بیٹھیں گے تو پھر وہ مون سبھا میں شمار ہوگی. تو لہٰذا آپ لوگ بولتے رہیے تاکہ جلدی جلدی بات اپنی منزل کو پہنچ سکے. ایک درود پڑھیں بر محمد. تو بھی یہ فرش عزا، یہ مجلس و حسین، یہ ہمیں اس بات کی طرف راغب کراتی ہے کہ ہم اہل بیت سے کیسے قریب ہوں. اور واقعی اس تپش کی گرمی میں یکے بعد دیگرے مجالس میں شرکت فرمانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. واقعی مومنین لائق تہذیب، لائق عزت و احترام ہیں، اور آپ کا کیا معیار ہے، یہ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ایک عزادار کی کیا ویلیو ہے، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کا کیا معیار ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص در اہل بیت سے ویسے محبت کر رہا ہے کہ جیسا اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کے لیے بھی کسی اور در پہ جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس بات کی امام خود گارنٹی لے رہے ہیں، لیکن امام کی شرط کیا ہے کہ آپ اہل بیت سے ویسے محبت کریں جیسے ہمارے اہل بیت چاہتے ہیں. ایک درود پڑھیں بر محمد. آپ جو ادھر بیٹھے تھوڑا اگر ادھر آ جائیے سامنے تو زیادہ ثواب ملے گا آپ لوگ کو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. دیکھیے، جو فرنٹ کی لائن پہ رہتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا. بھائی ظاہر سی بات ہے، جو آگے رہے گا اس کو پہلے مال ملے گا، مال ہو اعمال ہو سب کچھ پہلے ملے گا. جو لائن میں ایک دم پیچھے رہے گا
تو ہو سکتا ہو کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے مال ہی ختم ہو جائے، تو لہٰذا فرنٹ پہ رہیے، فائدے میں رہیں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد تو کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ اولنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. اوسط بھی ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. دیکھیے رسول کائنات جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دیکھیے قرآن نے پہلے ہی وعدہ کیا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی جو آیت ہے، یہ اگر اس ٹاپک پہ تا قیامت بات کی جائے تو بات ختم نہیں ہوگی، زندگی ختم ہو جائے گی. اس آیت کی اتنی تفسیر ہے. تو یہ آیت کہہ رہی کہ رسول اور اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو ان کا رب چاہتا ہے. اب رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اہل بیت کچھ نہیں چاہتے. اب رسول کائنات نے فرمایا کہ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. اب سوال کرنے والوں نے سوال کیا. دیکھیے ہر یگ میں کچھ ایسے ویکتیوں کا ایک سموہ ہوتا ہے کہ جو ایسے پرشنوں کو کرتا ہے کہ جس سے انسان کا مستشک بھی ہل جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے انسان پائے جاتے ہیں کہ جو ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو لمحہ فکریہ ہوتا ہے. تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو کہ پہلا بھی ہو محمد، آخر بھی ہو، بیچ والا بھی ہو، سب کے سب محمد ہو. یہ کوئی ودھائکی کا پد تھوڑی نا کہ ودھائک کا بیٹا ودھائک، ودھائک کا پوتا ودھائک، ایک کے بعد ایک وہ سلسلہ سمجھ لیجئے. یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ منصب تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو ان کا رب چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں بر محمد تو بھی تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک کے بعد سب محمد ہیں. اب آئیے مثال اس حدیث کو ایک مثال سمجھتے ہیں. رسول نے کیا کہا؟ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. آپ لوگ بیدار رہیے، ایسا نہ ہو کہ سو گئے ہم کو بھی نیند آنے لگے گی. پھر ایک درود پڑھیں بر محمد. اب اعتراض ہوا یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کے بعد ایک آخر تک سب محمد ہوں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا کانسیپٹ کیا ہے، رسول نے اس حدیث کو کیوں ارشاد فرمایا. اس کو ایک مثال سمجھتے ہیں. جب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ یہ رسول اللہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ سمجھ سے پرے ہے، تو اب ان کو جواب دینا ہم غلامان رسول کی ذمہ داری ہے. تو اعتراض کیا، مان لیجیے کوئی ایک معترض وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے بات سمجھ میں آ رہی، رسول نے یہ کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں مسلمان ہوں. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں 5 ٹائم، آپ شاید 3 ٹائم بھی نہ پڑھتے ہو. میں نے کہا اوہ واہ ماشاء اللہ، تو بہت اچھی بات ہے، آپ 5 ٹائم کے نمازی ہیں. میں نے کہا اس نے کہا، میں نے کہا بے شک اچھی بات ہے. تو میں نے کہا قرآن بھی پڑھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بے شک میں قرآن بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے قرآن مجید لے کر آؤ. اب قرآن مجید کو لے کر آیا. اس نے اس میں سے میں نے پہلے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ جو ایک کتاب نما چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا قرآن. تو میں نے کہا اچھا. اب اس نے جب قرآن کی شکل کو بکھیرنا شروع کیا، اس نے پاروں میں سے ایک پارے کو نکالا. میں نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ الف لام میم. میں نے دوسرا پارا نکالا، اس سے سوال کیا کہ بھائی اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا یہ سیاقول ہے. میں نے تیسرا نکالا، اس نے کہا تلک الرسول ہے. ایک ایک پارے کو میں نکالتا گیا اور اس سے جواب لیتا گیا. پھر میں نے قرآن کو اکٹھا کیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن. تو میں نے کہا پہلے بھی قرآن تھا اب بھی قرآن ہے، لیکن جب میں نے ابھی اس کو ڈیوائڈ کیا تو اس کے نیمز الگ الگ ہو گئے، یہ کیسے؟ تو اس نے کہا بھائی قرآن ہی ہے، جب یکجا کرو گے تو قرآن ہوگا، جب الگ کرو گے تو کبھی الف لام میم ہوگا، کبھی سیاقول ہوگا، کبھی تلک الرسول ہوگا. میں نے کہا بھائی اسی طرح جس طرح قرآن صامت کو جب یکجا کرو گے تو اس کا نام ایک ہوگا، جب الگ کرو گے تو اس کا نام الگ ہوگا، اسی طریقے سے یہ قرآن ناطق سب کے سب محمد ہیں. کبھی یہ محمد ہوں گے، کبھی علی کی شکل میں ہوں گے، کبھی حسن کی شکل میں ہوں گے، کبھی حسین کی شکل میں ہوں گے، کبھی زین العابدین ہوں گے.
جس طریقے سے قرآن صامت کو جب الگ الگ کریں گے ان کا نام ایک ہوگا، اور جب ان کو یکجا کریں گے تو ان کا نام ایک ہی ہوگا، جب الگ کریں گے تو الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے رسول کائنات نے کہا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ دیکھیے رسول کائنات کوئی بات کہیں اور کسی کو فوراً سمجھ میں آ جائے، یہ لاممکن ہے۔ اتنے بدھیمان تو لوگ نہیں کہ ترنت سمجھ لیں کسی بات کو۔ جب بچے اپنے باپ کی بات ترنت نہیں سمجھ پاتے ہیں تو جو امت کا باپ ہو اس کی بات فوراً سمجھ میں آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ تو ابھی وہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے۔ میں خود ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، مولا کائنات کو ہی کہہ کر ایک تھوڑا سا سمجھ لیتے لوگوں کا کیا جواب ہے؟ تو عجب نہ رسول آواز دے نادان، تجھے نہیں پتا جب ایک علی لوگوں سے برداشت نہ ہوا تو اگر 12 علی ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ورا ورا تشریف آگے لائیں، جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ ایک درود پڑھے بر محمد وال۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد وال۔ تو جب رسول آواز دے نادان، جب اس کائنات کی نگاہ میں ایک علی نہیں سمجھ پا رہا ہے، نہیں سنبھل پا رہا ہے، تو اگر 12 علی ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ کوئی اور آپشن رکھنا چاہیے تھا آپ کو جس سے بات لوگوں تک سمجھ میں آ جاتی۔ دیکھیے آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیں، لوگوں کا کام ہے آنا جانا بولنا چلنا، آپ میری طرف متوجہ رہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز میں اگر آپ نے دائیں بائیں کیا تو جو ثواب آپ کو 100% ملنا ہے وہ پرسنٹیج گھٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ مجلس اعضاء میں آپ نے دماغ کہیں اور لگایا تو جو آپ کو معروضات ملنے ہیں وہ کہیں اور چلے جائیں گے اور جو پرتیشت ہے وہ آپ کا گھٹ جائے گا۔ تو لہٰذا آپ میری طرف توجہ فرمائیے، اور بہت جلدی انشاءاللہ بات کو میں ختم کروں گا۔ اور بہت دیر تک پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں، اور بہت دیر تک میں پڑھنا بھی نہیں چاہوں گا۔ اگر آپ چاہیں گے تب بھی میں بہت زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرا ماننا ہے کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد تو رسول نے کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، لیکن بات سب کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ میں کیسے پہچانوں گا کہ سب کے سب محمد ہیں؟ بھائی شناخت کا کوئی ایک ذریعہ بھی ہو کہ ہم کیسے پہچانیں سب کے سب محمد ہیں۔ عجب نہ رسول آواز دے نادان، تمہیں نہیں پتا علی اپنے دور کے محمد ہوں گے، حسن اپنے دور کے محمد ہوں گے، حسین اپنے دور کے محمد ہوں گے، زین العابدین اپنے دور کے محمد ہوں گے، باقر اپنے دور کے محمد ہوں گے، جعفر صادق اپنے دور کے محمد ہوں گے۔ یعنی ہر امام جو تمہارا وقت کا امام ہے وہ اپنے آپ میں اس دور کا محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یعنی عزیزو جو ہمارا وقت کا امام ہے وہ اپنے آپ میں اس دور کا محمد ہے، کیونکہ رسول نے کہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ بارے دیگر درود پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو عزیزو ہر امام اپنے دور کا محمد ہے۔ یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے؟ یہ بھول گئے آپ لوگ؟ اتنی جلدی بھولیں گے تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر ایک درود پڑھے بر محمد وآلہ۔ دیکھیے ذہن کو مضبوط رکھنے کے لیے مولا کائنات نے کہا 3 چیزوں کا استعمال کرو، سنتے جائیے، دماغ مضبوط رہے گا۔ میموریز کو اسٹرانگ کرنے کا 3 ذریعہ ہے۔ پہلا، قرآن مجید کو صبح پڑھو، علی الصباح۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دماغ مضبوط ہو تو آم کا بھی موسم ہو تو آم نہیں، دودھ پیجئے۔ دوسرا مولا نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا دماغ تیز ہو، قرآن مجید کی تلاوت صبح صبح پہلی چیز۔ دوسری، دودھ کو پیو۔ تیسرا، بادام۔ تینوں میں سب سے آسان کام ہے بنا پیسے کے دودھ پڑھنا۔ دودھ پینا نہیں، قرآن پڑھنا بنا پیسے، فری آف کاسٹ۔ تو اگر دماغ کو تیز کرنا ہے تو کل صبح صبح اٹھ کے سب لوگ تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ایک درود پڑھیں بر محمد
تو اولنا محمد و اوسطنا محمد آخرنا محمد و کلنا محمد. دیکھیں رسول کائنات اپنی پوری زندگی ہر مقام پر ہر منزل پر اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور ہر مقام پر عظمت علی کو اسپیشلی بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اہل بیت کی کیا عظمت ہے اور مولا کائنات کی کیا عظمت ہے. لیکن تعجب ہوتا عزیزوں کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مولا کائنات کے برابر صحابی کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. توجہ عزیزو، جبکہ صحابی ہو کر سورج دیکھ سکتا ہے، سورج کو پلٹا نہیں سکتا. صحابی ہو کر چاند کو دیکھ سکتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا. صحابی ہو کر وہ مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے صحابی ہو کر رسول کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن داماد رسول نہیں ہو سکتا. جبکہ صحابی ہو کر وہ رسول کے ساتھ رہ سکتا ہے لیکن وہ رسول کا ہمسایہ اور دوست اصل نہیں ہو سکتا. تو ابھی بھی تعجب کی بات ہے کہ لوگ علی کے برابر صحابی کو لا کر کھڑا کرتے ہیں، جبکہ عظمت مولا کائنات کو رسول کائنات اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو پر بیان کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پہچانو ذات علی کیا ہے، عظمت اہل بیت کیا ہے. اب اس سے بڑھ کے بھی بات یہ ہوتی ہے عزیزو کہ جو علی اس کائنات میں آ کر اسلام کو پھیلائے، لوگ اس کو تو چھوڑیے اس کے باپ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. توجہ عزیزو، اب مثال کے طور پر جیسا کہ ہمارے پردھان جی کہتے ہیں کہ آپ نیتا گری میں بڑے انٹرسٹیڈ ہیں، تو میں نے ان سے ایک ہی جواب دیا کہ جس کے گھر خاندان میں سیاست پلے بڑھے اس کو سیاست سمجھائی اور بتائی نہیں جاتی ہے. جس کے خانوادے سے سیاست کی تربیت ہو، جس کے گھر سے سیاست کے بچپنے کو جوانی سے کر کے ضعیفی کے عالم میں پہنچا دیا جائے، اسے درس کی ضرورت نہیں عزیزو ہے. تو رسول کائنات نے عظمت اہل بیت کو بیان کیا، علی کے فضائل کو بیان کیا، لیکن لوگ تو اتنے آگے نکل چلے کہ علی کو چھوڑیے علی کے باپ ہی کو نہیں مان رہے ہیں. بھیا جب تم باپ کو نہیں مانو گے تو بیٹا کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ بھائی میں اس کائنات میں آیا ہوں، آپ مجھے مان رہے ہیں ٹھیک ہے، اور کیا میں آپ سے خوش ہوں گا؟ ایمانداری سے بتائیے. اگر آپ میرے باپ کو نہ مانے، صرف مجھے مانے، تو کیا میں آپ سے خوش ہوں گا؟ نہیں. تو اب لوگ علی کو تو کچھ زبردستی رسول کے کہنے ہونے پر کسی لالچ میں کہیں روٹی کہیں بوٹی کہیں کھجور کہیں گوشت کہیں کچھ چکر میں مان لیا، لیکن اب رسول کی بات تو کسی نہ کسی طریقے سے مان لیا انہوں نے. اب علی کی عظمت کو تھوڑا بہت ظاہری طور پر دکھانے کے لیے لوگ مان رہے ہیں تاکہ جب دربار رسول میں پہنچے تو رسول کو جب سلام کرے تو کم سے کم سلام کا جواب تو مل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلام میں جواب بھی ملنا بند ہو جائے. تو اب لوگ رسول کی بات کو مانے لیکن عظمت علی کے ساتھ علی کے والد کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اب اعتراض کیا ہوتا ہے کہ بھائی علی کے باپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، بھیا مسلمان ہی نہیں تھے وہ. دیکھیے کوئی بھی ہو، کتنا بھی لڑکا نالائق ہو، اگر اس کے باپ کو کچھ کہا جائے گا تو وہ برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ اپنے باپ کو سلام نہ کرتا ہو. اگر کسی مجمع میں یا کہیں پر بھی اس کے باپ کو کہا جائے گا تو وہ برداشت نہیں کرے گا. اور وہ علی کہ جو کائنات کا امیر ہے، اس کے باپ کو کوئی کہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے تو کیا مولا کائنات خاموشی سے اس کو بیٹھ کر کھجوریں کھلائیں گے یا جواب دیں گے؟ تو ابھی وہ مولا کائنات کے باپ کو لوگ مسلمان نہیں مان رہے ہیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان ابو طالب پہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، مولا کائنات کتنی فضیلت بیان کرتے لیکن ان کے ابا کے بارے میں تو بتائیے. تو اگر ان کے ابا کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بتا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اب ایمان ابو طالب پہ سوال ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اب میں اس بات کو ایک مثال سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے ابھی تک تو اتنا پرکھ ہی لیا ہوگا کہ ہمارے مجلس میں جملے سے زیادہ مثالیں رہتی ہیں اور مثال سے بات ترنت سمجھ میں آتی ہے. چچا سوئیے گا نہیں آپ، ماحول بدل جائے گا ورنہ. ایک درود پڑھے بر محمد. دیکھیے فرنٹ پہ آپ بیٹھے تو مورچہ سنبھالنا آپ ہی کے کام ہے. اس وقت قافلے کے قافلے سالار آپ ہی ہیں. اگر آپ نے جھنڈا نیچے کر دیا تو سارے کارکرتا بھاگ جائیں گے، سمجھ لیجیے گا. ایک درود پڑھے بر محمد. تو ایمان ابو طالب پر سوال ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب نے بھائی کلمہ ہی نہیں پڑھا.
اب میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجالس میں شاید سنا ہی ہو، ماشاءاللہ آپ لوگ بچپن سے مجالس کو سنتے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے کچھ نہیں ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ذکر اہل بیت کا کمال ہے کہ ہمارے یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، بلکہ علم، معیار اور تقویٰ دیکھا جاتا ہے. وہ چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، وہ کسی لیول کا ہو. تو سوال ہوتا ہے، آپ نے ایک نام سنا ہوگا جناب علی طباطبائی، جو 5 سال کی عمر میں کیا ہو گئے تھے؟ سائنٹسٹ. 5 سال کی عمر میں وہ اے پی جے عبد الکلام نہیں بلکہ حافظ قرآن ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ حافظ قرآن. اب دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا کیا معیار ہے، اولاد علی کی کیا عظمت ہے، علی کی کیا عظمت، علی کے باپ کا کیا معیار ہے. جناب علی طباطبائی صاحب بھائی حافظ قرآن 5 سال کی عمر میں، ظاہر سی بات ہے اگر 5 سال کی عمر میں کوئی مکمل حافظ قرآن ہو جائے تو اس کا کیا احترام ہوگا. طباطبائی صاحب بھیا ہیں، انہوں نے حفظ کر لیا قرآن، اور یہ ایسے حافظ ہیں کہ جو قرآن صرف رٹے نہیں ہیں، قرآن کو جو رٹتا ہے وہ سمجھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. قرآن کو رٹنا عمل ہے، قرآن کو سمجھ کر یاد کرنا الگ ہے. اب طباطبائی صاحب بھیا ایک پروگرام میں پہنچے، جیسے ہی وہ اس پروگرام میں پہنچے لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، اور اتفاق سے ہمارے عزیز دوست بھی والد جی وہاں پہ موجود ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ مولانا تو ہر جگہ پہنچ پائیں گے نہیں، اور اگر ایک ٹائم میں 4 سبھا ہو تو بھیا ایک وقتہ ایک ہی جگہ پہنچے گا نا، کہ 4 جگہ پہنچے گا؟ ایک جگہ پہنچے گا. اب بھیا طباطبائی صاحب حافظ قرآن مجمع میں داخل ہوئے، تمام لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. چند لمحے کے بعد ان کے والد صاحب بھی آئے تو لوگ پھر استقبال میں کھڑے ہو گئے. ہمارے دوست نے سوال کیا، بھائی ابھی تک حافظ جی آئے تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کاہے لوگ کھڑے ہوئے، اب حافظ جی کے والد صاحب آئے تو یہ لاجک نہیں سمجھ میں آ رہا کہ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے. تو دوست نے کہا بھیا کیسی بات کر رہے ہو، یہ جو لڑکا اس دنیا میں آیا ہے اس کے باپ ہی کی تو وجہ سے آیا ہے، اور باپ کا احترام نہیں ہوگا تو اس میں حافظ کی بے حرمتی ہے. میں کہوں گا بھیا اگر ایک بچہ 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر کے سنا دے تو اس کا باپ اتنا لائق تعظیم و احترام ہو جائے کہ پوری عوام اس کے استقبال میں کھڑی ہو جائے. اور اگر کائنات کا کوئی ایک ایسا بچہ ہو جو پیدا ہوتے ہی کہے یا رسول اللہ میں آپ کو توریت سناؤں، یا آپ کو زبور سناؤں، یا آپ کو انجیل سناؤں، یا آپ کو قرآن سناؤں، تو جو بچہ 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لے اس کا باپ اتنا بڑا ہو جائے تو جس کا بچہ پیدا ہوتے ہی قرآن سنائے اس کے باپ کا کیا معیار ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد. تو بھائی اگر کسی غیر معصوم کا ایک بچہ اگر 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لے، وہ ایسے یاد کرایا جائے، آج کل تو قرآن ایسے یاد کرایا جائے، اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں حافظ جی جوان توڑا تھے ان کی بھائی نوجوان آدمی بھی بھاگ لے، مطلب جوان ٹھکائی سے قرآن یاد کرایا جا رہا ہے. اگر آج کی نسل کا ینگ ہو تو ینگسٹرز بھی بھاگ جائیں، لیکن 5 سال کے لیے طباطبائی نے قرآن حفظ کر کے پوری کائنات کو ایک پیغام دیا کہ اگر آپ واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اگر آپ حفظ کریں تبھی اہل بیت یا رسول کے شہدائی کہلائیں گے. دیکھیے قرآن حفظ کرنا کمال نہیں، یہ قرآن پہ عمل ہونا کمال ہے. اگر ہم قرآن کو یاد کر لیں، مان لیجئے کوئی گاؤں میں ہو اور حافظ جی ہو، قرآن پورا اس کو مکمل یاد ہے، لیکن کہیں باغ میں بیٹھ کے چچا سے برائی کرنا شروع کر دے تو سوچیے وہ حافظ قرآن کی کوئی عزت ہے؟ نہیں. اگر کوئی ایک جاہل وہاں پہ بیٹھا ہو اور اس نے قرآن کو نہ یاد کیا ہو لیکن وہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق چلا رہا ہو تو اس حافظ سے بہتر وہ جاہل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے. حافظ کرام کا جو احترام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کو یاد کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی منزلت ہے. لیکن اگر ایک جاہل جو قرآن پر عمل کر رہا ہے اور ایک حافظ جو قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے ہمارے ہاں کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے اہل بیت کو ماننا کمال نہیں ہے،
اہل بیت کو ماننے والے باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں. جو بھی اہل بیت کا ذکر ختم ہوگا تو اہل بیت کو ماننے والے کی جو لائن لگے گی وہ جانتے ہیں نا کس چیز کی لگے گی. بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, چچا بتائے رہیں گے ابھی کیا ملے گا. ایک درود پڑھے محمد تو عزیزو, اہل بیت کو ماننا کمال نہیں ہے, اہل بیت کی ماننا کمال ہے. اگر ہم واقعی اہل بیت کی مان رہے ہیں, اور آپ یقین مانیں, دیکھیے جو فرش پر بیٹھے تمام حضرات کسی بھی مسلک کے ہوں, کسی بھی فرقے کے ہوں, کسی بھی برادری کے ہوں, کسی بھی ریلیجن کے ہوں, کسی بھی کاسٹ کے ہوں, یہ فرق نہیں ہے. آپ 6 دن فرش اعضاء پر مکمل بیٹھ چکے ہیں. اب 6 دن کے مجلس کے ختم ہونے کے بعد آپ بستر پہ جا کر پانی پینے سے پہلے اور اپنی زوجہ سے گفتگو کرنے سے پہلے اتنا ضرور سوچئے کہ 6 دن کی مجلس کے بعد آپ نے کیا حاصل کیا. آیا 6 دن کی مجلس کے بعد آپ نے صرف آبی اور گوشت حاصل کیا, پتہ نہیں گوشت ملا بھی کہ کبابی پہ کام چل گیا, سمجھ رہے ہیں. تو 6 دن کی مجلس کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوا یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس میں ہم بھی ہیں, ہم کو تو صرف ہو سکتا ہے روٹی کے علاوہ گوشت ملا ہو, بہت سے لوگ کباب بھی پا گئے ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 روز کی مجالس کے بعد ہمیں اس چیز پر اپنے آپ کو پہنچانا چاہیے کہ ہم نے مجالس سے کیا حاصل کیا. آیا ہم نے فارمیلٹیز کے طور پر صرف شرکت کی, یا کسی کے جو بانیان ہیں مجلس سے ان کی خوشی کے لیے, یا اللہ اہل بیت کی رضا کے لیے. یہ ایک سوال ہے, کیونکہ فرمان بھائی اگر چلا رہے ہیں تو بھائی سب لوگ اس میں قید ہو رہے ہیں, تو بعد میں یہ کلیئر کیا جائے گا نا کہ بھائی کون کون ہمارے مجلس میں آیا تھا. آیا اس نیت سے مجلس میں آ رہے ہیں, بلکہ یا ہم اس نیت سے آ رہے ہیں کہ اہل بیت کی نگاہ میں دیکھا جائے گا کہ کون کون فرش پر تھا. اگر ہم اس نیت سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی ماننے والے ہیں. ایک درود پڑھیں محمد. اور عزیزو, جس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ وہ اہل بیت کی بھی ماننے والا ہے, تو آپ یقین مانیں اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے مرنے کے بعد کہاں جائے گا. یہاں سے مرنے کے بعد وہ پورا پلان سوچ لے گا کہ وایا ہم کیسے پہنچیں گے. جب جنت کے راستے سے گزریں گے تو راستے میں کیا کیا ملے گا, کیا کیا چیزیں ہم کو دکھائی جائیں گی, کن کن چیزوں سے ہمارا مشاہدہ ہوگا, تو اس کو خود سوچ لے گا. لیکن جب اس کو یہ یقین کامل ہوگا کہ ہم نے اہل بیت سے ویسے محبت کی کہ جیسے اہل بیت نے چاہا. بس اس میں اپنی بات کو تمام کرنا ہوں. بہت زیادہ دیر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھی موڈ بن جاتا ہے. لیکن آج تھوڑا سا گرمی کم لگ رہی ہے, اس وجہ سے زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا. ایک صلوات پڑھے اور محمد. تو عزیزو, میں چاہ رہا ہوں بس ایک روایت سنا دوں آپ لوگ کو. دیکھیے ابھی تک یہ جو چل رہا تھا یہ اہل بیت کو ماننا. دیکھیے میں نے بتایا تھا مجلس میں جو پڑھتا ہوں وہ بائی پیشن پڑھتا ہوں. تو بائی پیشن میں یہ آتا ہے کہ مجالس کا جو ایم ہے, مین مقصد ہے, وہ آپ تک پہنچائیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی تک ہم جو بیانات سن رہے تھے وہ اہل بیت کو مانا, یعنی فضائل اہل بیت. بس ایک روایت سیرت اہل بیت کی ماننا. کتاب کا نام خوشبوئے امیر نجف. کتاب کا کیا نام ہے؟ خوشبوئے امیر نجف. صفحہ نمبر 3940 اس بک کی اس پیج پر یہ روایت موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. حوالہ اس وجہ سے پہلے دے رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جانے سے پہلے لوگ ہم سے سوال کرنے لگے بھائی کہاں سے پڑھ رہے ہیں. کتاب کا نام خوشبوئے امیر نجف, صفحہ نمبر 39 اور 40. اس کتاب کے اس صفحے پر یہ روایت موجود ہے. آپ کے ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کے پاس جناب عمار یاسر آتے ہیں. بس چھوٹی سی روایت, بہت زیادہ لمبی روایت نہیں, آپ لوگ پریشان نہیں ہوگا, بس جلدی بات ختم کر رہا ہوں. جناب عمار یاسر مولا کے پاس آئے اور یہیں سے ربط مصائب اور آپ کی رحمت تمام. جناب عمار یاسر مولا کے صحابی, مولا کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں مولا دیکھیے مجالس میں فضائل اہل بیت, سیرت اہل بیت, اقوال اہل بیت سب ضروری ہے. فضائل اہل بیت اس وجہ سے تاکہ آپ کو اپنے پوروجوں کا اتہاس پتہ ہو. اقوال سیرت اہل بیت ان کی زندگی کے کیا نمونے تھے جو انہوں نے پیش کیے وہ بھی ضروری ہے. ہمارے یاسر آئے مولا کے پاس, مولا بہت پریشان ہوں, بہت مجبور ہوں, غریب ہوں. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے یاسر نے مولا میں مقروض ہو گیا ہوں, مجھے اپنا قرض ادا کرنا ہے. اب مولا کائنات نے ایک پتھر کی طرف نگاہ کیا اور عمار سے کہا پتھر کو اٹھا لو, جاؤ قرضہ ادا کراؤ. اگر آج کے زمانے میں کوئی بھتیجا اپنے چچا کے پاس آنے کے بعد کہے چچا ہم قرض دار ہو گئے ہیں, تھوڑا سا ہم کو قرضہ ادا کرنا, کچھ پیسہ دے دیجئے,
تو چچا کہے جاؤ باغ سے 1 کلو آم لے کے جاؤ قرض ادا کراؤ، اگر کہہ دے تو باغ کا آم تو لے گا لیکن اسی رات پوری باغ کا آم صاف کروا دے گا۔ اب مولا کائنات نے جب عمار یاسر سے کہا تو عمار نے غور سے دیکھا مولا کو، کہنے لگا مولا پتھر سے قرض ادا ہوگا کہ پیسہ سے ہوگا؟ تو مولا نے کہا اتنا پریشان مت ہو، تھوڑا سا صبر رکھو، دھیرے رکھو گے تو آپ کو سفلتا ملے گی۔ اب مولا کائنات نے دیکھا، کہا پتھر کو اٹھاؤ، عمار نے پتھر اٹھایا، مولا کائنات نے اس کو اپنے نگاہ کرم سے دیکھا، وہ پتھر ہیرا ہو گیا۔ اب مولا کائنات نے کہا کہ اس ہیرے میں سے جتنا چاہو لے لو۔ عمار نے کہا مولا کائنات آپ تو ایسی بات کریں جو سمسیا ہی سمسیا ہو، ابھی ہیرا کو کیسے ہم توڑیں؟ مولا کائنات نے کہا دیکھو پریشان نہ ہو بھیا، ہیرا پکڑو، موم ہو جائے گا ابھی۔ انہوں نے پکڑا، تھوڑا سا نکالا، اس کو رکھ لیا اپنے ضرورت بھر۔ اب مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں بتائیے ہیرا کو کیا کریں، مدینے میں بانٹ آئیں یا بتائیے 2-4 لوگ کو اور دے دیں؟ مولا کائنات نے کہا نہیں، فری ویوستھا نہیں ہے سب کو بانٹا ہوگے، سب کے لیے نہیں ہے یہ۔ مولا کائنات نے کہا ہیرے کو رکھو، رکھا تو پتھر ہو گیا۔ اب مولا کائنات نے یاسر کی امداد کر کے پوری کائنات کو بتا دیا عزیزو کہ اگر کوئی واقعی حقیقی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا تو وہ اپنی حاجات کو در اہل بیت سے پہلی بار میں قبول کروا لے گا، اس کی حاجات در اہل بیت سے پہلی بار میں ہی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اب مولا کائنات نے عمار یاسر کی امداد کیا، عمار نے ہیرے کو لیا اور اپنی حاجات کو پورا کرا لیا۔ اب عزیزو ایک غلام علی نے پوری کائنات کے غلامان اہل بیت کو ایک درس دیا کہ یاد رکھو اپنا رشتہ در اہل بیت سے ویسا رکھو جیسا امام چاہتا ہے، نہ کہ ایسا جیسی عوام چاہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد تو عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دعائیں در اہل بیت سے، در رسول سے پہلی بار میں ہی قبول ہو جائے اور ہماری اپلیکیشن پہلی بار جائے اور وہاں پر مہر لگ جائے، تو اس کے لیے ہمیں اہل بیت سے ویسی محبت کرنا ہوگا جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ اہل بیت کیسی چاہتے ہیں؟ خلوص کے ساتھ فرش پر آؤ، مجلس میں خلوص کے ساتھ جاؤ، کیونکہ الاخلاص کنزن، خلوص خزانہ ہے۔ بس عزیزو آپ کی رحمت تمام تاریخ گواہ کہ جس نے بھی در اہل بیت سے با معرفت محبت کی وہ کمال کی منزل تک پہنچا، اور جس نے بھی در اہل بیت سے بے معرفت محبت کی وہ زوال کی منزل تک پہنچا۔ یہی وجہ تھی عزیزو کہ لوگ رسول کے در تک آتے تھے، اہل بیت کے در تک آتے تھے، لیکن عظمت اہل بیت کو سمجھتے ہوئے نہیں آتے تھے۔ اگر اہل بیت کو سمجھتے ہوئے، ان کی معرفت، ان کی اور وقار کو سمجھتے ہوئے اس در تک آتے تو کبھی بھی اولاد زہرا پہ اتنے ظلم نہ ڈھائے جاتے۔ امام حسین کا وطن چھوڑنا، امام حسین کا مدینہ چھوڑنا، یہ اس بات کی دلیل عزیزو ہے کہ لوگوں نے رسول کو مانا، رسول کی نہیں مانا۔ اگر رسول کی مانتے تو کبھی بھی رسول کے پیارے نواسے حسین کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا، مگر افسوس عزیزو کہ اس کائنات نے امام حسین کی عظمت کو نہ سمجھا اور حسین مدینے میں آ گئے۔ ہاں زدار و تاریخ بیان کرتی وہ بھی لمحہ قریب آ گیا کہ جب کربلا میں سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے۔ ہاں زدار ویسے تو آج شب 7 ہو چکی ہے، آج کے روز عموماً جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ جناب علی اکبر کے پڑھے جاتے ہیں، مگر حکم ہے کہ جناب سکینہ کے مصائب اور رخصتی امام حسین عزیزو۔ تو تاریخ بیان کرتی کہ جب کربلا کے میدان میں سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے، وہ بھی لمحہ قریب آیا کہ حسین خیمے میں آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب آخری سلام۔ روایت کہتی ہے کہ زینب نے جیسے سنا حسین آواز دیتے ہیں اے میری بہن فضا، میرے لباس، اے فضا، اے اماں فضا لباس کا صندوق لے کر آؤ۔ روایت کہتی جیسی فضا نے لباس کے صندوق کو اٹھایا حسین کی طرف چلنا چاہا، زینب نے تڑپ کے سوال کیا اماں فضا اس صندوق میں کیا ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔
سوائے سید الشہداء کے۔ اب ادارو جب مجلس میں بیٹھا کرو یہ سوچ کے بیٹھا کرو یہ زندگی کے آپ کی آخری مجلس ہے۔ جیسے ہی فضا لباس کے صندوق کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، حسین نے سوال کیا، زینب نے سوال کیا، فضا خاموش تھی۔ زینب تڑپ کے کہتی ہیں اماں فضا یہ آپ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن ہے؟ زینب خاموش ہوئی، حسین کے قریب آئیں۔ روایت کہتی وہ لمحہ آیا حسین خیمے سے باہر نکلے۔ پوری روایت نہیں پڑھوں گا، وہ بھی لمحہ آیا حسین مقتل میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، مگر میرا 3 روز کا بھوکا پیاسا امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دیتے اماں آخری سلام۔ ہاں بدر وہ بھی لمحہ آیا، 11 محرم آ گئی جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کو چلا۔ ابھی چند قدم چلا تھا کہ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا، نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ شمر سجاد کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ تازیانے لگائیں گے۔ سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا اے بابا، باپ کے لاڈلے کے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اب تازیانے کھا سکے۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اس اونٹ سے گر گئی ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر رو رہا تھا۔ چھٹے امام کہتے اے ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا مولا میں اتنا گریا کر رہا ہوں میرا رومال تر ہے۔ امام کہتے اے ابو بصیر ایسے نہ رویا کرو بلکہ ایسے رویا کرو کہ جیسے ایک ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا اس کائنات میں نہ رہا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں بدر روایت کہتی ہے، پوری روایت چھوڑتا ہوا جلدی جلدی آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں۔ وہ لمحہ آیا، یہ قافلہ اور آگے بڑھا، ایک مقام پہ سجاد پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے۔ سکینہ سجاد کے قریب آئی، آنے کے بعد کہتی بھیا پاؤں پھیلا کے کیوں بیٹھے ہو؟ سجاد نے کہا میری بہن سکینہ میرے پاؤں میں کانٹے ہیں، کانٹوں میں چھالے ہیں۔ روایت کہتی جیسے ہی سجاد نے کہا سکینہ 2 زانو ہو کے بیٹھی، سجاد کے پاؤں کے چھالوں سے کے کانٹے کو نکالنا شروع کیا۔ سجاد تڑپ کے کہتے ہائے رے غربت سکینہ، میری سکینہ سے کسی نے سوال نہ کیا کہ اے سکینہ تیرے پاؤں میں بھی چھالے ہیں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، اللہ آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں بدر یہ قافلہ اور آگے بڑھا، کربلا سے کوفے سے شام پہنچا، شام سے زندان شام پہنچ گیا۔ ہاں بدر جب شام کا وقت آتا تھا، جب سکینہ طاہر کو دیکھتی تھی تڑپ کے سوال کرتی تھی پھوپھی اماں اے پھوپھی اماں یہ طاہر کہاں کو جا رہے ہیں؟ جیسے ہی زینب نے کہا میری لاڈلی سکینہ یہ طاہر اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں، سکینہ نے ہاتھوں کے جوڑ کے کہا اے پھوپھی اماں مجھے مدینہ جانا نصیب ہوگا کہ نصیب نہیں ہوگا؟ سکینہ نے جیسے ہی کہا زینب خاموش تھی۔ سکینہ سجاد کے قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا ایک سوال ہے۔ سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ فرماؤ۔ سکینہ کہتی بھیا بس ایک سوال کا جواب دے دے، بھیا بس مجھے اتنا بتا دے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہوگا کہ نصیب نہیں ہوگا؟ سجاد خاموش تھے۔ سکینہ تڑپ کے کہتی بھیا میں سمجھ گیا مجھے مدینہ جانا نصیب نہ ہوگا۔ ہاں بدر وہ بھی لمحہ آیا، سکینہ کو بابا کی بڑی یاد آتی تھی۔ ایک روز زندان شام میں سکینہ عالم خواب میں اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کر رہی ہے۔ ہاں بدر بس اس وقت کا منظر سن لیں، آپ کی رحمت تمام ہے۔ عالم خواب میں سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا۔ اب سکینہ مصائب بیان کرتی ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا رو رو کے اپنا حال سنایا حسین کو،
دامن جلا ہوا بھی دکھایا حسین کو، مدت سے دور تھی جو شہ مشرقین سے، پھیلا کے باہیں دوڑ کے لپٹی حسین سے۔ سکینہ کہتی ہے بابا بابا تمہارے بعد یہ تازہ ستم ہوا، ہلکا رسن کا اور تھا ننھا گلا میرا، فریاد کون سنتا وہاں کون تھا میرا۔ سکینہ عالم خواب میں اپنے بابا سے کہتی ہے بابا اے بابا ہم رو رہے تھے دیکھ کے دہائی رسول کی، جنگل میں لٹ رہی تھی کمائی بطول کی۔ سکینہ کہتی ہے بابا جب آپ شہید ہو گئے، اے بابا میں یاد کر کے آپ کو روئی جہاں جہاں، مجھ کو تماچے شمر نے مارے وہاں وہاں۔ سکینہ عالم خواب میں بابا پہ شکایتیں کر رہی ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا جب آپ شہید ہو گئے، اے بابا جب آپ شہید ہو گئے، زخموں سے سارا جسم میرا چور چور تھا، بابا بتاؤ اس میں میرا کیا قصور تھا۔ ہاں فادر سکینہ عالم خواب میں اپنے بابا سے شکایتیں کر رہی ہے۔ وہ بھی لمحہ آیا، روایت کہتی سن کر یہ بہن بیٹی کے تڑپے شہ ہدا، رو رو کے اپنی لاڈلی بیٹی سے یہ کہا، چند ساعتوں میں ختم ہے بیٹی یہ سلسلہ، سب سے کہو کہ جاتے ہیں اب ہم سوئے جنا۔ حسین کہتے ہیں کل صبح کو ضرور تمہیں لینے آؤں گا، سینے پہ تم کو اپنے ہمیشہ سلاؤں گا۔ ہاں بدر و سکینہ عالم خواب سے بیدار ہوئی، روتے روتے وہ بھی لمحہ قریب آیا، سکینہ کے گریے کی آواز رکی۔ سجاد نے زینب کو دیکھا، تڑپ کے کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی سکینہ کی گریے کی آواز رکی، سجاد تڑپ کے گریہ کرنے لگے، تمام بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ زینب و کلثوم تڑپ کے گریہ کرنے لگی، ہائے سکینہ ہائے سکینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بے قضائہ و تسلیم لامرہ۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہم میں جو مقروض اس کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مجلس کو، ہماری حاضری کو، ہماری ذاکری کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوار و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔